الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پوری انسانیت سے یہ بات کہہ دو، انما انا بشر مثلکم، مخلوق ہونے کے اعتبار سے میں بھی تمہاری طرح ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ یوحا الیہ، مگر مجھ پہ اللہ کی وحی آتی ہے، اور وحی میں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ انما الہکم الہ واحد، میرے سمیت پوری انسانیت کا معبود ایک اللہ ہی ہے۔ اب تم میں سے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال دنیا میں کرے اور اللہ کی بندگی میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد، میرے محترم سامعین و حاضرین و مخاطبین کرام، ماہ ربیع الاول رواں دواں ہے۔ غالباً منگل کے دن 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ اس ماہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔
یعنی یوں کہیے کہ اللہ نے اس ماہ میں ایک ایسی ہستی کو پیدا فرمایا جو کل کلاں خاتم النبیین اور خاتم المرسلین بننے والے تھے، اور تمام نبیوں سے آخر میں آنے والے، نبوت و رسالت کی مہر بن کے آنے والے تھے۔ تو اس ماہ میں آپ کی ولادت، آپ کی سیرت، آپ کا جہاد، آپ کی ہجرت، آپ کی عبادت، آپ کی ختم نبوت بڑی محبت سے انشاءاللہ العزیز آپ لوگ سنیں گے۔ لیکن میں آج کے خطبے میں آپ احباب کی خدمت میں ذرا ہٹ کر بات کروں گا، اور وہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اور نبی ہیں، ہمارا الہ اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جس دین کو پر ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں یا جس دین کو ہم مانتے ہیں، اس دین میں نبوت اور رسالت کا تصور کیا ہے، اور اس کی حقیقت اور اس کا تعارف کیا ہے؟ چونکہ کسی کام کو کرنے سے پہلے یا کسی بات کو ماننے سے پہلے یہ لازم ہے کہ اس کی حقیقت کو جان کر اس پر سچا عقیدہ رکھا جائے۔ اللہ کو ساری دنیا مانتی ہے، بے دین بھی مانتا ہے، دیندار بھی مانتا ہے، لیکن بے دین کے ماننے کا اور طرز ہے اور دیندار کے ماننے کا اور طرز ہے۔ اور اللہ کو ماننا بھی اس طرح مقبول ہے، اللہ کو ماننا اس طرح مقبول ہے جس طرح اس کے نبی نے کہا ہے۔ اگر اللہ کا تعارف پیغمبر کی زبان سے ہٹ کر ہم کسی اور راستے سے جاننا چاہیں گے تو دنیا کا کوئی علم، دنیا کا کوئی مصلح، دنیا کا کوئی مفکر، دنیا کا کوئی دانشور، فلاسفر اللہ کی حقیقت ہم تک صحیح بیان نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں اپنی وحدانیت کو ذکر کیا ہے یا اپنا تعارف کروایا ہے تو اس سے پہلے یہ الفاظ بولے ہیں، قل هو اللہ احد۔ قل، اے میرے نبی تو کہہ کہ اللہ ایک ہے۔ یعنی اگر انسانیت تیرے کہنے پر مانے تو پھر مقبول ہوگا، تیرے کہنے پر میری احدیت و وحدانیت کا اقرار کریں گے تو پھر میری بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اگر اپنے اٹکل پچو سے خدا کی ذات کو متعین کرتے رہیں تو کبھی درست عقیدہ کوئی شخص نہیں پا سکتا۔ اور اسی طرح نبوت کی ذات ہے کہ نبی اس طرح ماننا پڑے گا جس طرح خدا نے کہا ہے میرے نبی کو اس طرح مانو۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کی ذات کو اس طرح ماننا پڑے گا جس طرح نبی کو بھیجنے والے خدا نے کہا ہے کہ تم میرے نبی کی حقیقت کو اس طرح ماننا اور اس طرح اس پر ایمان لانا۔ تو آج کے خطبے میں میں یہ معروضات پیش خدمت کروں گا کہ اللہ کی ذات کس طرح ارشاد فرماتی ہے کہ میرے ہر نبی کو تم نے کس حیثیت سے ماننا ہے۔ دیکھو، ہم نبی کی شریعت پہ چلتے رہیں لیکن ہمیں ذات نبوت کے متعلق وہ عقیدہ ہی متعین نہ کر سکیں جو نبی کو بھیجنے والے خدا نے دیا ہے تو گڑبڑ تو بڑی آئے گی۔ میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں۔ جس طرح اللہ کی ذات کو
اس طرح ماننے سے انسان مسلمان ہوتا ہے جس طرح پیغمبر کہتا ہے. اسی طرح پیغمبر کی ذات کو جیسے خدا کہتا ہے اس طرح ماننے سے آدمی مسلمان رہتا ہے. جس طرح اللہ کو مانے بغیر نبی کو 1000 درجے انسان مانتا رہے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس طرح نبی کو اللہ کو 1000 بار آدمی مانتا رہے اور نبی کی ذات پر صحیح عقیدہ نہ ہو تو آدمی پھر بھی مسلمان نہیں رہ سکتا. یہ ایسا حساس مسئلہ ہے، وحدانی خدائی کا بھی اور نبوت کا بھی، اللہ کا بھی اس کے رسولوں کا بھی. یہ اتنا حساس مسئلہ ہے. لیکن ہم جب پیغمبر کی ذات پہ بحث کرتے ہیں تو ہم صرف اس بات میں الجھ رکھ کر رہ جاتے ہیں کہ نبی بشر تھا یا نور. یہ بحث پرانی ہوگی اور نہ یہ کوئی بحث معنی رکھتی ہے. یہ معنی کوئی نہیں رکھتی بحث. جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے. اس کا ترجمہ میں نے سنایا ہے. یہاں سے ہم اپنی بات کو اٹھاتے ہیں تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ جیسے اللہ نے کہا قل هو اللہ، تو میرے نبی کہہ کہ اللہ ایک ہے. اب اللہ نبی کے بارے میں تعارف کرواتا ہے، کو ضرورت تو تھی نا. اس کی وجہ یہ ہے دنیا میں جتنی روحانی شخصیات آئی ہیں نبیوں کے بغیر بھی، نبی کی شخصیت روحانی شخصیت ہوتی ہے، نبی کے بغیر بھی جتنی روحانی شخصیات آئی ہیں انسانوں کا مزاج ہے کہ وہ روحانی شخصیت کو حقیقت سے ہٹ کر فسانوی زندگی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے. جیسے ہماری اس امت کے لوگوں نے نیکوکار لوگوں کے ساتھ کیا. آپ دیکھیں، میں طنزاً نہیں کہہ رہا، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو اس امت نے جو قصے گھڑ گھڑ کر ان سے جوڑ دیے، ہر ان قصوں کا دور دراز سے بھی کوئی تعلق اللہ کے نیک بندے سے جو اللہ کی مخلوق ہے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. چونکہ بہت بڑی روحانی شخصیت تھی، ہم نے ان کو کرامات کی دنیا میں تلاش کیا کہ کرامات کی دنیا میں تلاش کر کے ان کے افسانے لوگوں تک پہنچا دیں. نتیجہ کیا نکلا کہ ہم پیغمبر کو بھی بھول گئے، خدا کو بھی بھول گئے، ہم ان کے آستانے کے ہو کے رہ گئے. اللہ کی ذات فرماتی ہے اے میرے نبی تو کہہ اپنے بارے میں، تو اپنے بارے میں انسانیت سے کہہ میرے حکم سے. کیا؟ انما انا بشرن، میں وہ بحث نہیں کرتا جو پرانی چلی آ رہی ہے نبی نور تھا یا بشر. نہیں، وہ بحث نہیں ہے یہاں. اس آیت کی وضاحت کرتے کرتے ہم فرقہ بندی کی، کیا کہوں، فرقہ بندی کے دلدل میں اتر گئے. حالانکہ یہ بحث مقصود ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں. اے میرے نبی تو کہہ کہ میں ایک بشر ہوں. بشر سے مراد میں ایک انسان ہوں، میں مخلوق ہوں، میں خالق نہیں ہوں، میں الہ نہیں ہوں، میں آسمانی مخلوق نہیں ہوں، میں کچھ جنوں کی نسل سے نہیں ہوں، میں نوریوں کی نسل سے نہیں ہوں. نہیں نہیں نہیں، میرا باپ عبداللہ ہے، میرا دادا عبد المطلب ہے، میری ماں آمنہ ہے، میری نانی وہب ہے، میرا قبیلہ قریش ہے. میں اسی طرح پیدا ہوا ہوں جس طرح انسان پیدا ہوتے ہیں. میرے بارے میں کبھی یہ تمہارے ذہنوں میں نہ آئے کہ یہ شخص جو اتنا بڑا ہو گیا، رات کے کچھ حصے میں 7 آسمان سے اوپر ہو کے چلا آیا، جس کی انگلی سے چاند 2 ٹکڑے ہونے لگا، جس کی دعا پہ فرشتے بدر میں اترنے لگے، جس کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا، جو نہ بینا آنکھ پہ ہاتھ رکھے تو بینا ہو جائے، جس کے معجزات، اتنے معجزات، اتنی بڑی شخصیت. اے میرے نبی ان ساری خوبیوں کے باوجود لوگوں کو یہ تو کہہ
لوگوں سے تو کہہ کہ سارے معجزات کے باوجود، ساری کرامات کے باوجود، ساری عزتوں، منزلتوں، رفعتوں، بلندیوں کے باوجود انما انا بشرن، ہے میں مخلوق ہوں۔ بلکہ میں ایک جملہ آگے عرض کروں کہ جیسے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کے معجزات کو جب انہوں نے پڑھا نا، مردہ کو زندہ کرنے لگے اور برس بیماری کو ہاتھ پھیر کے ٹھیک کرنے لگے، بڑے معجزات قرآن نے بھی ان کے بیان کیے ہیں، تو انہوں نے اپنے نبی کے متعلق یہ عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ نے اپنے بیٹے کو خون اور گوشت کا لباس پہنا کر دنیا میں بھیجا کہ اے میرے عیسیٰ، تو میرا بیٹا ہے، تو ہی خدا کا جان نشین اور تو ہی خدا ہے، دنیا میں چلا جا۔ اور عیسائیوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جو حال کیا ہے آپ کے سامنے، بلکہ یہاں تک عیسائی پہنچ گئے کہ قیامت کے دن عیسیٰ اللہ کے ساتھ بیٹھ کر مخلوق کا حساب لے گا، اور ان کی ماں کو اللہ کی بیوی کہہ دیا۔ اچھا، عیسائیوں کا یہ جو عقیدہ عیسیٰ کے بارے میں ہے، اسلام نے اس کو قبول نہیں کیا، پیغمبر نے اس کو قبول نہیں کیا، اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا، اور بلکہ کہا کہ تمہارے اس بد اعتقادی کی بنیاد پر قیامت کے دن میں تمہیں پکڑوں گا۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک مکالمہ ہے، اللہ کی ذات قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں بلائے گی اور بلا کر کہے گی اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ تو نے دنیا میں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میری ماں اللہ کی بیوی ہے، اور میری پوجا کرو، میری پرستش کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کانپ رہے ہوں گے، اور قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے میرے پروردگار، میری جرت، میری یہ جرت کہ میں تیرا بندہ، تیرا نبی، تیری مخلوق کو یہ کہتا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، یا اللہ جب تو نے مجھے فوت کر لیا، جب تو نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو میرے بعد تو مجھے تو کوئی خبر نہیں کہ انہوں نے میرا کیا بنا دیا تھا، مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ماننے والوں نے میرا کیا حال کر دیا تھا میری ذات کے بارے میں، میری ماں کے بارے میں۔ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ کہیں گے۔ تو اس خدشے کے پیش نظر اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، عیسائیوں نے عیسیٰ کے ساتھ جو حشر کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے ماننے والے، تیرے امتی، تیرا بھی وہ حشر نہ کر دیں۔ ان سے یہ کہہ کہ میں نہ اللہ کا بیٹا ہوں، نہ اس کا جد ہوں، اور نہ میں آسمانی مخلوق ہوں، نہ میں نورانی مخلوق ہوں، میں کیا ہوں؟ انا بشرن، میں اللہ کی مخلوق ہوں، ایک انسان ہوں۔ وَأَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میرا، تمہارا اور پوری انسانیت کا الہ صرف ایک اللہ ہے، اس کو تم نے بھی ماننا اور میں نے بھی ماننا۔ خالق، الہ، معبود، مسجود، حاجت روا، تم نے بھی اللہ کو ماننا ہے اور میں نے بھی اللہ کو ماننا۔ اگلی آیت کیا ہے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، او اللہ کے بندو، جو تم میں اللہ سے مل کر کامیاب ہونا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اب نیک عمل کی بنیاد آگے بیان کر دی کہ نیک عمل سب سے بڑا کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ میں محمد بھی ہوں تو اسے شریک نہ ٹھہرانا، اسے اللہ کا
شریک نہ ٹھہر. یہ چیز، یہ عنوان نبوت کی حیثیت کو متعین کر رہا ہے، نبی کی اختیار کو، نبی کی ذات کو، اس کی حیثیت کو متعین کر رہا ہے. میں نے ایک خطبے میں، مجھے یاد نہیں، توحید کے عنوان پر بیان کر رہا تھا، تو میں نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بیان کیا تھا. فن خطابت کے دور میں تھے، کہہ رہے تھے کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو میں نے اپنے نبی کی عزتوں کو دیکھا، شہرتوں کو دیکھا، بلندیوں کو دیکھا، اللہ کا اپنے حبیب سے پیار دیکھا، تو میرے دل میں آیا کہ میں جا کر ایسے نبی سے کچھ مانگ لوں. میں گیا، یہ عالم خیال کی بات کرتے، میں جب گیا مدینے میں، حضور کی بارگاہ میں پہنچا، حضور کی بارگاہ میں تو آپ کی پیشانی خاک پر پڑی اور خدا سے اللہ کے نبی مانگ رہے تھے. تو حضور فارغ ہوئے، میں نے کہا یا رسول اللہ، عطا اللہ بڑی دور سے چل کر تجھ سے کچھ مانگنے آیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عطا اللہ آؤ میرے ساتھ، جس سے محمد مانگتا ہے تم بھی مانگ لو، تم بھی اس سے مانگ لو. خیر یہ تو ایک خطیبانہ جملہ تھا. تو پھر اپنی اس بات کی طرح میں آتا ہوں. اللہ کی ذات نے جب اس کائنات کو پیدا کر لیا، بنا لیا، تو اس میں انسان کو اتارنے کا فیصلہ کیا. اب جب انسانوں نے دنیا میں آنا تھا تو انسانوں کے مزاجوں کو اللہ جانتا تھا. اس میں غصہ بھی ہے، بھٹکنے کا عمل بھی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں میں نے رکھ دی. اب ان کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، تو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا. اور یہ سارے اللہ کے نیکوکار بندے تھے. آج پوری دنیا میں وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، اللہ کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، ان کے اندر جو خیر ہے، خیر. اچھا جی، مسلمان تو اللہ کے ڈر سے کرتا ہے نا نیکی، کہ اس کا ثواب ہوگا، لیکن جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی تو نیکی کر رہا ہے نا. آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے کام کر کے غیر مسلم، ہندوؤں نے بڑے بڑے کام کیے، یہ میو ہسپتال، یہ گلاب دیوی، یہ گنگا رام، یہ بڑے بڑے کام ہیں، اور کیے ہندوؤں نے، سکھوں نے. اللہ کو تو نہیں مانتے. تو پوری دنیا میں خیر کی شعائیں جہاں جہاں بھی ہیں، یہ بالواسطہ اور بلا واسطہ یہ نبیوں کی محنت کا نتیجہ ہے، نبیوں کی محنت کا نتیجہ ہے. خیر نبیوں کے ذریعے دنیا میں پھیلائی اللہ پاک کی ذات عالی نے. اور اس کے آگے جا کر پیغمبر، نبوت اور رسالت کا تصور بیان کرتے ہوئے امام غزالی نے ایک کتاب لکھی ہے روح القدس. اس میں نبوت کا تصور پیش کرتے ہیں. نبوت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے حیوانیت، اور ایک ہے انسانیت، اور ایک ہے نبوت. یہ تین درجے ہیں زندہ چیزوں کے. حیوان کیا ہے؟ حیوانیت سے انسانیت ایک اوپر درجہ ہے. آپ دیکھیں، کوئی حیوان انسان نہیں بن سکتا، کوئی حیوان انسانیت کے برابر نہیں آ سکتا، چاہے اس میں جتنی بھی خوبیاں ہوں. آپ دیکھیں شیر کتنا بہادر ہے، ساری بہادریوں کے باوجود انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ اس کے برابر ہو سکتا ہے. ہاتھی کتنا بڑا ضخیم اور جسیم جانور ہے، کوا کتنا مکار جانور ہے، لومڑی کتنی عیار ہے، چیتا کتنا چست چاقو چوبند ہے. ساری خوبیوں کے باوجود وہ حیوان انسان کے برابر نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح جس طرح انسانیت حیوانیت سے اوپر ایک مقام ہے، اسی طرح نبوت انسانیت سے اوپر ایک مقام ہے. اور کوئی انسان اپنی خوبیوں کی بنیاد پہ نبی نہیں بن سکتا. اچھا جی، ابو بکر کی صداقت ہو، عمر کی شجاعت ہو،
علی کی حیدری ہو، عثمان کی غنا ہو، کتنے بڑے لوگ ہیں، لیکن یہ نبی تو نہیں بن سکتے کہ ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر کہہ دے میں صدیق ہوں، مجھے نبی مانو، نبی تو نہیں ہو سکتے۔ یہ خود بخود اپنی خوبیوں سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ایک عطائی منصب ہوتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ نبی کس کو بنائے گا۔ اگر بظاہر اسباب کی دنیا میں دیکھیں، اسباب کی دنیا میں تو مکے اور طائف کے اندر کتنے کتنے طاقتور لوگ تھے، بلکہ مکے کے لوگوں نے اعتراض کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تجھے نبی بنا دیا اور ان دو بستیوں میں اتنے اتنے بڑے لوگ تھے، انہیں نبی کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ میرا منصب ہے، میں جسے چاہوں دوں۔ کہ تیرا تو باپ بھی زندہ نہیں ہے، تو یتیم پیدا ہوا، تیرا ساتھی کوئی نہیں ہے، تو اکیلا بھائی ہے، یہ کس طرح طاقت سے اس سفینے کو، کشتی کو لے کر آگے چلے گا؟ جواب دیا نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں عطا کر دوں، چاہوں تو میں عبداللہ کے یتیم بیٹے کو عطا کروں، یہ میری مرضی ہے، یہ میری مرضی ہے۔ اور پھر پیغمبر کا دامن پیدائش سے لے کر نبوت تک، ظہور تک کہہ لو، بعثت تک کہہ لو، اور دنیا سے جانے تک اللہ ہر عیب سے پاک رکھتا ہے۔ نبوت کا دامن، اللہ کی ذات پیدائش سے لے کر ظہور تک، اور ظہور سے لے کر دنیا سے جانے تک اللہ ہر عیب اور کمزوری سے پاک رکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ نبی نے آگے چل کر عیب داروں کو پاک کرنا ہوتا ہے، گناہ گاروں کو متقی بنانا ہوتا ہے، جہالت کی گود میں پلنے والوں کو بزم علم و ادب کے صدر نشین بنانا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی پیدائش سے لے کر ظہور تک اور ظہور سے وفات تک پاک اور صاف رکھی۔ آپ ایک واقعہ سنتے ہیں حضور کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کنت ارعی الغنم علی قراریط مکہ، 16-17 سال کی عمر میں قراریط مکہ پہ بکریاں چلایا کرتا تھا، اجرت پر میں بکریاں چلایا کرتا تھا، اور میرے ساتھ مکے کے اور بھی ریوڑ ہوتے اور گلہ بان ہوتے، ہم سارا دن اور ساری رات یہی کام کرتے۔ ایک رات پتا چلا کہ مکے کی فلاں دیوان میں، فلاں حویلی میں ایک مشاعرہ ہو رہا ہے جہاں لوگ علم انساب پر اشعار پڑھیں گے، مرثیے پڑھیں گے، مشاعرہ کہہ لو، عرب کا ایک مشاعرہ بپا ہوگا۔ میرے دل میں آیا کہ آج رات میں بھی اس مشاعرے میں شریک ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے اپنے ساتھی سے کہا لو بھئی رات بھر میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں اس مشاعرے میں شریک ہونے جا رہا ہوں، صبح میں آ جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں پہاڑوں کی ڈھلوانوں سے اترنے لگا، اترتے اترتے میں نے تھکاوٹ محسوس کی، میں ایک چٹان سے ٹیک لگا کے سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھا تھا کہ مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں سو گیا، اور یہ رات کا وقت تھا، میں سو گیا، اور میری نیند اللہ نے اتنی لمبی کر دی کہ جب میں جاگا تو سورج اپنے شباب کی طرف بڑھ رہا تھا، اتنی گرمی۔ میں اٹھا اور واپس اپنی بکریوں کی طرف چلا گیا۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ میرے اللہ کی ذات عالی کو یہ بھی پسند نہ آیا کہ میں جس نبی ختمت مرتبت کو اس کائنات کا سردار بنانے آیا ہوں، ایسی مجلس جسے لغو کہا جاتا ہے، مشاعرہ ایک لغو مجلس بھی کسی درجے پہ ہوتی ہے، کہ میں اپنے نبی کو وہاں بھی شریک نہیں ہونے دوں گا۔
میں تو اللہ کی ذات اپنے نبیوں کی نگہبانی اور پاسبانی اس طرح ان کے کردار کی کرتی ہے۔ اس کی وجہ دنیا کا ایک مصلح، نجات دہندہ یا کوئی فلسفی اس کے دامن پہ عیب ہوں، دھبے ہوں، اس کے منصب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سقراط کا نام سنا ہے، بہت بڑا فلسفر تھا، ذاتی زندگی اس کی اچھی نہیں تھی، لیکن آج دنیا اسے فلسفی مانتی ہے۔ آپ دیکھیں محمد علی جناح کا کتنا بڑا نام ہے، ایک نجات دہندہ ہے، ایک ملک بنایا اس نے، محسن پاکستان ہے، بڑا کھرا صاف ستھرا اور سچا انسان تھا اور محب وطن تھا۔ ساری باتوں کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تقویٰ کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھا، اس کے منصب کو کوئی فرق نہیں آیا، لیکن پیغمبر کی ذات عالی جس طرح اپنے ظاہر میں پاک ہوتی ہے، اسی طرح اپنے باطن میں بھی پاک ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید نے اسی لیے یہودیوں اور عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی کی ہے۔ تورات اور انجیل جو بدلی گئی، انہوں نے بڑی بکواس لکھی نبیوں کے متعلق، نبیوں کے عیب گنوائے تورات اور انجیل میں یہودیوں نے، ان کے عیب گنوائے۔ تو قرآن مجید نے نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کل من الصالحین وکلن جعلنا صالحین وَاجْتَبَيْنَاهُمْ فَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ اے میرے حبیب، آدم سے لے کر تیرے تک میں نے سب نبیوں کو چن کر نیکوکار بنا دیا ہے، ان میں سے کسی کی ذات پر بھی کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا۔ اس طرح انبیاء کی ذات گناہ سے پاک ہوتی ہے، غلطی سے دین کے بارے میں پاک ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے پیغمبر پر آنکھیں بند کر کے ایمان لانا لازم ہوتا ہے۔ اور اگلی بات کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، اور قرآن مجید نے اس منصب نبوت کو یوں بیان کیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، کوئی نبی اپنی مرضی سے دین کے بارے میں کلام نہیں کرتا، اور اللہ اور نبی کے درمیان واسطہ کیا ہوتا ہے؟ بِأَيْدِي سَفَرَا كِرَامٍ بَرَرَا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ۔ آگے فرمایا لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ نبی اور میرے درمیان ملائکہ ہوتے ہیں، اور ان میں ایک سب سے بڑا فرشتہ تنزل الملائکۃ والروح، ایک فرشتہ ہے جس کا نام میں نے روح الامین رکھا ہے، میں نے، اور اس کا نام ہے جبریل۔ آسمان پر جبریل کا نام کیا ہے؟ امین۔ اور امین کس لیے ہے؟ کہ وہ اللہ کا پیغام بڑی ایمانداری کے ساتھ نبی کے پاس لے کر آتا ہے، راستے میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ وہ امین فرشتہ پیغمبر پر میری بات لے کے آتا ہے، اور نبی کا مقام بھی یہ ہوتا ہے کہ جو میں اسے پہنچاؤں من وعن وہی لوگوں تک پہنچائے، اور اپنی طرف سے ایک لفظ بھی اس میں شامل نہ کرے۔ آپ دیکھیں حضور کے پاس بڑے واقعات آئے، کعب بن مالک کا واقعہ سنتے ہیں آپ، ابو لبابہ کا واقعہ سنتے ہیں آپ، حضرت خولہ کا واقعہ سنتے ہیں آپ، کتنے حساس مسئلے تھے، تو آپ نے تینوں کا جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا تم تینوں انتظار کرو، ابھی اللہ کی طرف سے تمہارے بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہیں آئی، اللہ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی۔ اور پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی جملہ دین کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ اور ایک تو بڑا سخت مکالمہ ہے قرآن مجید میں، بلکہ مجھے تو ڈر آتا ہے کہ میں اس کا ترجمہ کیسے کروں۔
آخری آیت ہے، بات بھی آخری ہے کہ یہ مقام نبوت ہے کہ نبی اپنی طرف سے ایک جملہ بھی دین کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ پیغمبر شارع ہوتا ہے، شریعت کا بانی نہیں ہوتا۔ شریعت بنانے والی میرے اللہ کی ذات ہے اور پیغمبر اس کو ترتیب دیتا ہے۔ اللہ کی ذات فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اے مکے کے لوگوں، تم بکواس کرتے ہو کہ میرا نبی کسی سے سیکھ کر آ کر قرآن تمہیں بیان کرتا ہے، اس کا استاد ہے کوئی، یہ اور دونوں ان کی ملی بھگت سے یہ قرآنی آیت بنا کر لاتے ہیں۔ فرمایا کہ اے مکے کے لوگوں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر میرا نبی ایک بات اپنی طرف سے گھڑ کر قرآن میں شامل کر دے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، میں اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر اپنے نبی کی شاہ رگ کاٹ دوں، اپنے نبی کا ہاتھ توڑ دوں اور اس کی شاہ رگ کاٹ دوں۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور میرے نبی کو بھی میرے ہاتھ سے کوئی دنیا کی طاقت بچا نہ سکے۔ اب اس آیت سے آپ ترجمہ کریں کہ اللہ کے دین میں جو بدعت نافذ کرتا ہے، بدعت، پیغمبر ایک جملہ کہے اپنی طرف سے دین میں تو میں اپنے پیغمبر کا مواخذہ کر لوں، اور اگر کوئی شخص دین کے اندر نئی بات جاری کرے تو اللہ کی بارگاہ میں کتنا مغضوب علیہ بندہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کا دین کامل، مکمل اور اکمل ہے۔ جو شخص اپنی طرف سے ثواب سمجھ کر دین میں کوئی چیز داخل کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ بدترین انسان ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، پیغمبر کی ذات کو اس طرح ماننا چاہیے جس طرح پیغمبر کو ماننے کے بارے میں اللہ کے احکام ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔